الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف. صدق اللہ مولانا العظیم. ہمارے سورت بلکہ شمالی گجرات کی جمعیت علماء کے روح رواں، جن کو ہم پہلے میر کہتے تھے اب امیر کہیں گے. نام ارشد ہے تو کام رشد و ہدایت والا ہی ہوگا، اور مزید برآں ان کو ایک امتیازی علامت وسیم نام کی ملی، جس کے ساتھ نسبت لکھی ہے واگ اور بکری کی. اور عمران کے نام کے اندر تو آبادی ہے ہی ہے. ماشاءاللہ ان کے خلوص اور محنت کی برکت ہے کہ یہ مجمع اس وقت ہمارے سامنے ہے. اللہ ان کی اس جماعت کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. بزرگوں ایک بات یاد رکھ لو، اس وقت یہ مجمع سامنے ہے، پیچھے جامعہ اشرفیہ ہے، جامعہ حسینیہ ہے، ملک کے اندر بے شمار مدارس مکاتب ہے، تبلیغی مرکز ہے، خانقاہیں ہیں، دینی تحریکات اور جد و جہد ہے. پورے یقین کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، صرف یہ نہیں، پورے ہندوستان میں اس وقت جو کچھ ہے، چاہے مسلمانوں کا ہو، چاہے اس ملک میں رہنے والے دوسرے تمام ہمارے دیش واسی بھائیوں کا ہو، جو کچھ اس وقت کے اوپر ہے کہ ملک آزاد ہے، ملک پرگتی اور ترقی کر رہا ہے، بلا شبہ اس کے اندر بہت بڑی قربانی اور برکت ہے آپ کی یہ جماعت جمعیت علماء ہند کی. یہ جماعت جس نے اس ملک کو آزاد کروایا، اس ملک کے اندر مسلمانوں کو، دوسری قوموں کو عزت کے ساتھ رہنے کا مقام اور موقع دیا. یہ واقعہ اور حقیقت ہے کہ جہاں اس میں دوسرے لوگ ہیں، جمعیت علماء ہند کسی سے الحمدللہ پیچھے نہیں ہے. حضرات آپ کیا سمجھتے ہیں جمعیت علماء ہند کو؟ بلا مبالغہ ہسٹری کے ریفرنس ہے ہمارے پاس. اگر آپ کی یہ جماعت نہ ہوتی تو شاید 1947 کے اندر ہندوستان آزاد نہ ہوا ہوتا. آزادی کے بعد آج ملک ترقی کر رہا ہے، اس کے اندر بھی جمعیت علماء ہند کا بہت بڑا کردار ہے. ایک بات عرض کروں، اس وقت کے ملک کے پریزیڈنٹ صاحب، راشٹرپتی جی، ایک زمانے کے اندر ملک کے فائنانس منسٹر تھے. خدا کی کروڑوں رحمتیں نازل ہو ہمارے ایک مرحوم بزرگ حضرت مولانا فضیل احمد گورکھپوری رحمت اللہ علیہ. جمعیت علماء ہند کے کسی زمانے کے جنرل سیکرٹری ان کے ساتھ ایک وفد کے شکل میں ملک کے موجودہ راشٹرپتی جی کو ملنے جانے کا اتفاق ہوا. اس ملاقات میں ان کی زبان سے یہ الفاظ اور شبد تھے، ہم کو جمعیت علماء ہند کا جنرل سیکرٹری مجاہد ملت
حضرت مولانا حفظ الرحمان سہاروی جیسا چاہیے کہ اگر ملک کی حکومت کوئی غلط کام کرے تو ان کے کان پکڑ کے سیدھا کر دے گے کہ ہم اس جنرل سیکرٹری کو ہماری آنکھیں تلاش کر رہی ہے. یہ اس وقت کے راشٹرپتی جی کے الفاظ. حضرات، جمعیت علماء ہند نے اس ملک کے اندر بہت سارے نمایاں کارنامے انجام دیے. اس میں ایک اہم کارنامہ ہے اصلاح معاشرہ کا. مسلمان بھائیوں، ہمارا سماج، ہمارا اسلامی شعار، ہمارا معاشرہ، ہماری شادی بیاہ منگنی، ہماری گھر کی زندگی، گھر کے باہر کی زندگی، وہ اسلام کے مقدس طریقوں کے مطابق 100% ہو جائے، یہ آج کے زمانے کی آواز ہے. کیا بات ہے؟ آج ہماری شادیوں میں اتنی فضول خرچیاں کہ شادی کے بعد ایک مدت تک ان سودی قرضوں کو ادا کرنے میں لڑکی کے باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. مسلمانوں، تمہیں اپنے نبی کا اسوہ معلوم نہیں؟ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح کیے، کان کھول کے سن لو، آج کے اس پروگرام کا یہ سبق ہے آپ کو. حضور کے تمام نکاحوں میں جو سب سے بڑا ولیمہ ہوا، اس ولیمے کے اندر ایک بکری ذبح کی گئی تھی. سب سے بڑا ولیمہ، ایک بکری ذبح ہوئی. اور نبی کا سب سے چھوٹا ولیمہ، جو نبی کی سب سے زیادہ پیاری بیوی، کنواری عورت جو آپ کے نکاح میں آئی، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس ولیمے کے موقع پر ایک دودھ کے پیالے سے ولیمہ ہو رہا ہے. مسلمانوں، تمہیں نبی کا اسوہ دعوت دے رہا ہے کہ سب سے بڑا ولیمہ ایک بکری اور سب سے چھوٹا ولیمہ ایک دودھ کا پیالہ. آج کی اس مجلس سے عزم لے کر کے اٹھو، انشاءاللہ شادیاں سمپل اور سادگی والی کریں گے. حضرات، باہر تو ہر ایک کہتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں اور کہلواتے بھی ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں. میں آپ کو کہہ دوں، کون پاس اور کون ناپاس ہے. اگر آپ کی بیوی کہہ دے نا کہ آپ بہت اچھے، تو سمجھو آپ پاس ہے. اور اگر ہوم منسٹر نے یہ کہہ دیا کہ آپ ناپاس ہے، تو بھلے دنیا کچھ بھی کہے، آپ سب سے بڑے جو ہے ناپاس ہے. یہ نیت لے کے اٹھو. کیا نبی نے ہم کو یہ تعلیم نہیں دی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا خیرکم خیرکم لأہلہ. سب سے اچھا انسان جو اپنی بیوی، گھر والوں کے لیے اچھا ہوئے، اور حضور نے پریکٹیکلی لائف میں بھی کر کے دکھلایا، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِ. میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے اچھا شوہر ہوں. حضرات، ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کو کون نہیں جانتا؟ فضائل اعمال آپ کی کرامت ہے. حضرت نے آپ بیتی میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، میں آپ کی نظر کرتا ہوں. سہارنپور کے قریب بہٹ نام کی ایک جگہ ہے، اس سے قریب میں پیلو نام کی ایک چھوٹی سی آبادی ہے. جس وقت ہم غلام تھے، ملک غلام تھا، وہاں انگریزوں کی بہت ساری کوٹھیاں ہیں. جیسے ہمارے سورت کی تاپی ندی کے کنارے پر انگریزوں کی یادگار کوٹھیاں ہیں، وہاں بھی انگریزوں کی بہت ساری کوٹھیاں ہیں. یہ انگریز وہاں کاروبار کے لیے انہوں نے کوٹھیاں بنا رکھی تھی. وہ رہتے تھے دلی اور کلکتہ میں.
کبھی کبھی حساب کے لیے وہ آ جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ جنگل میں آگ لگی. اس انگریزوں کی کوٹھیوں پر آگ جلنی شروع ہوئی تو ایک کوٹھی کا خادم، خدمت کرنے والا مسلمان تھا. وہ دوڑا اور بھاگتے بھاگتے بہٹ سے جو سواری ملی اس میں بیٹھ کر دلی پہنچا اور اپنے سیٹھ انگریز کو جا کر کے کہتا ہے آپ کی حویلی میں کوٹھی میں آگ لگ گئی. وہ انگریز لکھ رہا تھا، اطمینان سے لکھتا رہا جیسے کچھ سنا ہی نہیں اس نے. وہ جانے والے نے پھر دھیرے سے کہا صاحب سن رہے ہو آپ کی کوٹھی میں آگ لگ گئی. اس نے کوئی توجہ اور دھیان نہیں دیا. اس نے کہا کچھ نہیں. جب تیسری مرتبہ اس ملازم نے کہا تو اس انگریز کی زبان سے یہ الفاظ نکلے میری حویلی اور کوٹھی کو آگ نہیں لگ سکتی، میری حویلی اور کوٹھی جل نہیں سکتی. وجہ اس کی ہے کہ میں مسلمانوں کی اسلامی شریعت کے مطابق زکوٰۃ ادا کرتا ہوں. ایک انگریز کے یہ الفاظ تھے. حضرت نے آپ بیتی میں لکھے کہ میں مسلمانوں کی شریعت کے مطابق زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، مجھے یقین ہے مالک کے اوپر کہ میری کوٹھی کو آگ نہیں لگی ہوگی. وہ ملازم بھاگ کر کے واپس آیا اور دیکھا سب کوٹھیاں جل گئی تھی، اس انگریز کی کوٹھی جیسی کی ویسی سلامت تھی. مسلمان بھائیوں، ایک غیر مسلم ہماری شریعت پر یقین کے ساتھ عمل کرے، اللہ اس کو دنیا آخرت کے دنیا میں نوازے تو یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان اگر شریعت پر عمل کرنے والے بن جائے اللہ ان کو ایسی عزت دیں گے کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ ہمارے پرسنل لا میں دخل گیری کر سکے. مولانا آزاد کی ایک بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. جانتے ہو نا مولانا آزاد کو؟ ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم، فرسٹ ایجوکیشن منسٹر آف انڈیا. مولانا آزاد نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا میں ہندوستانی ہوں، بھارتی ناگرک ہوں، مجھے گرو ہے اس پر کہ میں ہندوستانی ہوں، لیکن ساتھ میں مسلمان ہوں. اسلام کی 1300 سال کی شاندار علمی اخلاقی میراث مجھے ملی ہے، اس پر میں فخر کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ اسلامی شریعت کا ایک چھوٹے سے چھوٹا قانون بھی کوئی توڑے میں اس کو کسی حال میں گوارا نہیں کر سکتا. مسلمانوں، اگر ہم حکومت کو کہیں گے کہ تم ہماری شریعت میں دخل گیری نہ دو، حکومت کو 3 مرتبہ کہیں گے، ہم تم کو 30 مرتبہ کہیں گے. اے مسلمانوں، سب سے پہلے تم شریعت مطہرہ کو اپنی زندگی میں اپنانے والے بن جاؤ. کیا وجہ ہے کہ آج ہم بے دھڑک عورتوں کو طلاقیں دیتے پھرتے، جس کی وجہ سے لوگوں کو اشکال کرنے کا موقع ملتا ہے؟ کیا تم کو تمہارے نبی نے یہ تعلیم نہیں دی؟ تمام مباح چیز میں سب سے زیادہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز طلاق ہے. آؤ عزم لے کر اٹھو، انشاءاللہ کبھی اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دیں گے. کہو انشاءاللہ. حسن معاشرت کی نیت کر کے اٹھو. راندیر کے مسلمان کو مبارکباد دیتا ہوں. آج تک لوگوں نے آپ کو کھاؤسا پراٹھا اور کھچڑے کے نام سے پہچانا ہے. اب سے نیا اتہاس لکھا جائے گا اتنے شاندار اجلاس سے. اللہ آپ کی تمام خدمات کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.